فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لیکن تہذیب مالکم ایکس کے بارے میں یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ گرین پول کو اس راہ پر لگانے والی وہی ہے اور اس سلسلے میں انچارج کی حیثیت سے کام کر رہی ہے تاکہ گرین پول اپنی ساکھ بحال کر سکے۔ یہ ناممکن ہے جناب، میں علی، تمہارے یہ الفاظ تمہیں ایک مسلسل مصیبت میں گرفتار کر دیں گے۔ وزیر داخلہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مجھے اس بات پر سخت غصہ آیا تھا۔ تہذیب کے بارے میں یہ سب کچھ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن اس وقت جذباتیت یا جلد بازی کا مظاہرہ صرف نقصان ہی پہنچا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا۔ ایک کپ کافی اور لو پلیز، سوچنے میں مدد دے گی، وزیر داخلہ نے کہا اور میں اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ دماغ میں سخت ہی جان تھا، لیکن دوسری پیالی کی گھونٹ لیتے ہوئے میں نے کچھ فیصلے کیے۔ اس وقت شاطرانہ چالیں ضروری تھی۔ حالات 100% ہم دونوں کے خلاف تھے۔ تمام صورتحال کا ذمہ دار تہذیب کو ٹھہرایا جا رہا تھا اور فوری طور پر اس کی صفائی پیش کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ مجھے اتنی مہلت بہرحال درکار تھی کہ میں اطمینان سے حالات کا جائزہ لے کر کوئی مناسب قدم اٹھا سکوں۔ اس کے لیے ہوم منسٹر کو قبضے میں لینا بہت ضروری تھا۔ یہی سب کچھ سوچ کر میں نے کہا، کیا آپ حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب مالکم ایکس اس وقت آپ کے کسی خفیہ ادارے کی تحویل میں نہیں ہے؟ میرا تعلق ہوم منسٹری سے ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی اطلاع سب سے پہلے مجھے ہوتی، وزیر داخلہ نے کہا۔ میرے پاس وہ کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں مسٹر منسٹر جن کے ذریعے میں آپ کو اپنے پرخلوص تعاون کا یقین دلا سکوں؟ تہذیب سے میں محبت کرتا ہوں اور اس پر میں نے اسی طرح اعتماد کیا ہے جیسا کہ مجھے خود پر ہے۔ موجودہ صورتحال کے بارے میں جو کچھ آپ نے تہذیب کے بارے میں کہا، اس نے مجھے سخت الجھن اور اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ مجھے کام کرنے کی آزادی حاصل ہونا چاہیے، آپ سے ہر طرح کی مدد ملنا چاہیے، اور اگر تہذیب کا ان معاملات سے تعلق ثابت نہ ہو تو اسے وہی عزت، وہی مقام دینا ہوگا جو اسے حاصل تھا۔ دوسری صورت میں خود اس کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اس دوران یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ایسی صورتحال میں اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، بلکہ مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں اس کے ذریعے معاملے کی تہہ تک پہنچ جاؤں اور اس کھیل کا پانسا اسی کے ہاتھوں پلٹنے کی کوشش کروں۔ تمہیں یقین ہے کہ تم ایسا کر سکو گے؟ مجھے تو یقین ہے، البتہ اپنے یقین کے لیے آپ کو اپنے مشاہدے پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کروڑوں ڈالر کی پیشکش ٹھکرا کر صرف اصول کی بنیادوں پر آپ کے لیے کام کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل سے حاصل شدہ رقم میں نے آپ سے نہیں مانگی اور نہ میں نے اسے بعد میں قبول کیا، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور وزیر داخلہ کی گردن جھک گئی۔ مجھے اس کا اعتراف ہے مسٹر علی، بلا شبہ تم اعلیٰ کردار کے مالک نوجوان ہو۔ ذاتی طور پر میں تم پر مکمل اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کچھ مہلت درکار ہے۔ چند لوگوں سے رسمی مشورہ ضروری ہے، اس کے بعد میں تمہیں اس سلسلے میں حتمی اجازت دے دوں گا۔ تاہم میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ صورتحال تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی۔ فی الحال تم یہاں آرام کرو، کل تک تمہیں بہترین اختیارات حاصل ہو جائیں گے اور تم اپنے کام کا آغاز کر سکو گے۔ یہاں سکون سے قیام کرو، خود کو تازہ دم کرو، برائے کرم کوئی جلد بازی نہ کرنا۔ میں پھر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ شکریہ مسٹر منسٹر، مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ میں نے جواب دیا، اب مجھے اجازت دو، میں تمہارے آرام و آسائش کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ وزیر داخلہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں انہیں ایک ہیلی کاپٹر کے قریب خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ ہوم منسٹر واپس چلے گئے، لیکن میرے لیے تفکرات کی ایک دنیا چھوڑ گئے۔ تہذیب کو جتنا میں جانتا تھا کوئی دوسرا اس سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ تہذیب کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ دوہری شخصیت کی مالک نہیں تھی اور مجھے بتائے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ہوم منسٹر میرے دلائل سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بیچارے تہذیب کو کیا سمجھتے؟ انہوں نے گرین پول کا نام لے کر میرے ذہن کے بہت سے خانے روشن کر دیے تھے۔ کم از کم ایک سمت رہنمائی ہو گئی تھی۔ اس طرح یقیناً گرین پول والے دوہرے مفادات حاصل کر سکتے تھے۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہاورڈ نے براہ راست کچھ کرنے کی بجائے گرین پول کو اس طرف متوجہ کیا ہو، کیونکہ گرین پول کی ایک باغی رکن تہذیب مالکم ایکس بھی میرے ساتھ حال جوشو کی مہم میں شریک تھی۔ اس نے یقیناً گرین پول کو معلومات فراہم کی ہوگی اور ہمارے پیچھے لگایا ہوگا۔ آہستہ آہستہ گرہیں کھلتی جا رہی تھی۔
یقیناً یہ سب کیا درا اولیو ہاورڈ ہی کا تھا۔ یہ ملک امریکن گروپ میں شامل تھا۔ ہاورڈ یقیناً اپنے طور پر اسرائیلیوں کے لیے کام کر رہا تھا اور اس معاملے کا حکومت امریکہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ امریکی حکومت تو اس معاہدے میں شامل تھی جس کے تحت یہ کیمیاوی ہتھیار ضائع کیے جا رہے تھے۔ البتہ امریکہ کا یہودی گروپ ضرور یہ چاہتا ہوگا کہ وہ آبدوز اسرائیل کے ہاتھ لگ جائے، اور اولیو ہاورڈ اس سلسلے میں اپنے طور پر مصروف کار رہا تھا۔ بہرحال اب جو بھی صورتحال ہو گئی تھی اس کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ ہوم منسٹر سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کے نتائج کا انتظار کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ میں نے اس کے لیے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ چنانچہ بقیہ وقت میں نے ہر قسم کی فکر سے بے نیاز ہو کر گزارا۔ ایک کیبن میرے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ نے میرے بارے میں جہاز پر موجود لوگوں کو شاید ہدایت کر دی تھی۔ کیبن میں لیٹے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سنہرے بالوں والی ایک دراز قامت لڑکی ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے میرے پاس آئی۔ میرا نام شیلر ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھوں اور آپ کو تنہائی محسوس نہ ہونے دوں۔ میں نے گہری نگاہوں سے لڑکی کا جائزہ لیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ کو میرا نگراں مقرر کیا گیا ہے۔ شیلر نے ایک لمحے کو چونک کر میری سمت دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، یقیناً یہی بات ہے مسٹر علی یار، میرا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایک مخصوص محکمے سے ہے جس کے سپرد اسی انداز کی ذمہ داریاں کی جاتی ہیں۔ میں اس بات کو حماقت سمجھتی ہوں کہ کسی سمجھدار انسان کے سامنے اپنی شخصیت کو چھپانے کی کوشش کروں۔ ظاہر ہے آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں کر کے مطمئن کیا جا سکے۔ انتظامیہ کی ایک رکن ہونے کی حیثیت سے تھوڑی بہت معلومات مجھے آپ کے بارے میں حاصل ہیں۔ مجھے یہی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کی ہر ایسی کارروائی پر نگاہ رکھوں جو آپ کو یہاں سے فرار ہونے میں مدد دے سکے۔ میں نے پوری سچائی سے آپ کو اپنے بارے میں بتا دیا ہے مسٹر علی۔ کیا آپ بھی ایک دوست کی حیثیت سے مجھ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ آپ جانتی ہیں مس شیلر کہ میں اس کے لیے مجبور ہوں۔ بہرحال ایک سوال کا جواب دیجیے۔ جی ضرور۔ کیا آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ملک کا دوست ہونے کے باوجود مجھ پر اچانک آتاب کیوں نازل کر دیا گیا ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، اور میں یہ جاننے کی خواہش مند بھی نہیں ہوں۔ میں صرف اپنا فرض انجام دینا چاہتی ہوں۔ شیلر کافی دیر تک میرے پاس رہی اور اس کے بعد چلی گئی۔ تقریباً 30 گھنٹے مجھے اس جہاز پر گزارنے پڑے، اور اس وقت دن کے 10 بجے تھے جب شیلر نے میرے پاس آ کر کہا، ایک ہیلی کاپٹر آپ کو لینے کے لیے ابھی جہاز پر اترا ہے۔ آپ نے یقیناً اس کی آواز سن لی ہوگی، چنانچہ تیار ہو جائیے۔ مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟ وہاں جہاں ہمارے محکمے کے خصوصی لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر نکل آیا۔ شیلر مجھے لیے ہوئے ہیلی کاپٹر تک آئی۔ یہاں 3 آدمی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اپنے نگرانوں کو پوری طرح مسلح محسوس کیا تھا۔ یوں بھی چہرے سے وہ سخت گیر آدمی معلوم ہوتے تھے۔ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بھی ترومند آدمی تھا اور غالباً کسی خصوصی محکمے سے متعلق تھا۔ شیلر نے ہاتھ ہلاتے ہوئے مجھے رخصت کیا اور میں ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ میرے تینوں ساتھی میرے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے تھے۔ پائلٹ نے مشین سٹارٹ کی تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک سے کہا، مسٹر، یہ بات تم بخوبی جانتے ہوگے کہ ہمارے دشمن پہلے بھی ہمارے خلاف کارروائی کر کے ایک ہیلی کاپٹر اور اس کے پائلٹ کو ختم کر چکے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے منزل مقصود تک لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ اطمینان رکھیں جناب، اس کے لیے مناسب انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ میرے نزدیک بیٹھے ہوئے شخص نے نرمی سے کہا، اور میں خاموشی سے باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے کے بعد ایک سمت روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو کافی بلند کر لیا ہے تاکہ نیچے سے کی ہوئی کوئی تخریبی کوشش کارگر نہ ہو سکے۔ 20 منٹ کا سفر تھا۔ ہم تھوڑی ہی دیر کے بعد شہری علاقے پر پرواز کر رہے تھے اور پھر ہیلی کاپٹر نیچے اترنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک وسیع عمارت کے کمپاؤنڈ میں رک گیا۔ بلندی سے میں نے عمارت کے گرد سخت پہرا دیکھا تھا۔ یہاں چند افراد نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ میں ان میں سے کچھ کی شکلیں پہچانتا تھا۔ یہ اس وقت ہمارے ساتھ میٹنگ میں شریک تھے جب پہلی بار یہاں ہماری پذیرائی ہوئی تھی۔ اندر سے آنے والے ایک شخص کو میں نے بغور دیکھا۔ یہ مسٹر آئن شلائر تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا، علی، تمہارے بارے میں ہماری رائے پہلے بھی غلط نہیں تھی، لیکن تمہارے اس پرسکون انداز نے ہمارے دلوں میں مزید اطمینان پیدا کیا ہے۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد مجھے ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک لمبی میز کے گرد کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ آنے والے کچھ افراد بھی اس میٹنگ میں شامل ہو گئے اور مجھے ایک کرسی پیش کر دی گئی۔ وزیر داخلہ کے علاوہ اس میٹنگ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انہی کے ہم پلہ معلوم ہوتے تھے۔ ان تمام افراد کی تعداد 18 کے قریب تھی۔ شاید 19واں فرد میں تھا۔ کچھ کرسیاں خالی بھی رہ گئی تھی۔ ہال کا دروازہ بند کر دیا گیا
پھر وزیر داخلہ نے اس میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے کہا، یہ میٹنگ تمہارے ہی سلسلے میں بلائی گئی ہے علی یار خان، اور اس میں تمہیں تمہارے ہی بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ گرین پول کے نمائندوں نے میڈم مارٹینا کو اغوا کر لیا ہے۔ ہماری ایک خصوصی رکن تارینا ہارڈو قتل کر دی گئی ہے۔ کچھ اور ایسے ہی حادثات ہوئے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی اذیت و پریشانی کا باعث ہیں۔ چونکہ گرین پول کا تعلق تہذیب مالکم ایکس سے تھا اور تہذیب مالکم ایکس کا تعلق تم سے، چنانچہ تمہیں بھی اس سلسلے میں ملوث سمجھا گیا ہے۔ تارینا ہارڈو کے قتل کے بارے میں اب تک جو شواہد ہمیں ملے ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جب تارینا ہارڈو کو قتل کیا گیا تو وہاں تمہارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ بات بھی علم میں آ چکی ہے کہ تہذیب مالکم ایکس اس وقت اس عمارت میں موجود نہیں تھی۔ جناب والا، درمیان میں مداخلت کرنا گو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں میں آپ کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ اس بات کا علم کس طرح ہوا کہ تہذیب مالکم ایکس اس وقت وہاں موجود نہیں تھی؟ کچھ شواہد ایسے بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس عمارت میں پراسرار طریقے سے آئے تھے اور پراسرار انداز میں تہذیب مالکم ایکس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ جن لوگوں نے آپ کو یہ اطلاعات فراہم کی ہیں، کیا انہوں نے پہلے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا؟ نہیں، وہ غیر متعلق لوگ تھے۔ تو کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تہذیب مالکم ایکس کس انداز میں ان لوگوں کے ساتھ گئی تھی؟ وہ زیادہ تفصیل سے اس واقعے کے بارے میں نہیں جانتے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تہذیب مالکم ایکس کو وہاں سے اغوا کیا گیا ہو اور وہ اپنے طور پر ان لوگوں کے ساتھ نہ گئی ہو؟ میں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ آپ کی بات ایک مفروضے کی حیثیت سے تو قابل غور ہے، لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے کے باعث اسے تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ پھر یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ تہذیب مالکم ایکس نے ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں وہاں طلب کیا ہو اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئی ہو۔ یہاں پھر میں ایک سوال کروں گا جناب عالی، میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اگر تہذیب مالکم ایکس نے ان لوگوں کو وہاں طلب کیا تھا جہاں وہ خود بے بس اور قید تھی، تو پھر وہ ذریعہ کون سا تھا جس کی مدد سے اس نے انہیں وہاں اپنی موجودگی کی اطلاع دی اور طلب کیا؟ اگر وہ اس عمارت میں اتنی ہی با اختیار تھی تو پھر باہر سے کسی کو بلانے کے بجائے خود وہاں سے نکل سکتی تھی۔ باہر سے آئے ہوئے افراد کا داخلہ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ارادے خطرناک تھے اور تہذیب ان کی ہمراہ رضامندی سے نہیں گئی بلکہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ پوری سنجیدگی سے میری بات سن رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھی، پھر انہوں نے ایک بھاری بھرکم شخص کی طرف دیکھ کر کہا جس کے جبڑے کسی بل ڈاگ کی طرح نیچے لٹکے ہوئے تھے، آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں۔ بھاری بھرکم شخص نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی تھی۔ میں نے پرزور لہجے میں کہا، میں اپنے اس موقف سے شاید زندگی کے آخری لمحے تک دستبردار نہیں ہو سکتا جناب کہ تہذیب مالکم ایکس نے کسی طور بھی گرین پول سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ آپ حضرات یقیناً میری اور تہذیب کی گزشتہ زندگی کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں گے۔ اس کی روشنی میں میرے کردار کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسٹر علی یار خان، ہم آپ کے لیے دل میں نیک جذبے رکھتے ہیں اور آپ کے سابقہ کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ ہی اس بات کو کہ آپ نے ہماری بھرپور مدد کی ہے، اور در حقیقت یہ آپ ہی کا تعاون تھا کہ ہم ایک بڑے عالمی بحران سے بچ گئے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ کو برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا کی زندگی سے لے کر بیروت کی زندگی تک اور پھر وہاں سے نکل آنے کے بعد گوٹے ہل اور ہائل جوشو کے معاملات تک نہایت مخلص اور دیانتدار پایا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تنظیم آزادی فلسطین سے آپ کسی قدر برگشتہ ہو گئے ہیں۔ جب آپ کو یہاں تک معلوم ہو چکا ہے مسٹر ہوم منسٹر، تو شاید آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ تنظیم سے میری برگشتگی کی بنیاد کیا تھی۔ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کی تفصیل سے لا علم ہیں۔ کاش آپ کو یہ معلوم ہو جاتا تو مجھے اپنے بارے میں وضاحت کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی۔ آپ یہ تفصیل خود بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آئن شلائر نے کہا، خود میں اپنے بارے میں اب جو کچھ بھی بتاؤں گا آپ کے لیے وہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہوگا جتنا خود اپنے ذرائع سے حاصل شدہ معلومات ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے مسٹر علی یار خان کہ ان معاملات سے آپ کو لا تعلق قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک تہذیب مالکم ایکس کا تعلق ہے تو ہم اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تہذیب مالکم ایکس گرین پول کی صرف نمائندہ ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے اس کی سربراہ رہ چکی ہے۔ اس کا عہدہ گرین پول میں خاصا اہم تھا۔ اس نے گرین پول کے لیے بے شمار ملکوں میں مجرمانہ کارروائیاں کی ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ جرم کیسے کیا جاتا ہے۔ گوٹے ہل میں وہ تم سے متاثر ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے خود کو تم سے وابستہ کر لیا اور حائل جوشوں کی مہم میں اس نے پوری دیانتداری کے ساتھ کام کیا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ تم ایک لاؤبالی نوجوان ہو اور مالی طور پر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ایک عظیم الشان رقم جسے حاصل کر کے تم تہذیب مالکم ایکس کے ساتھ ایک بہترین زندگی کا آغاز کر سکتے تھے، تم نے فلسطینیوں کے حوالے کر دی۔
तहजीब माल्कम एक्स तुम्हारे इस फैसले पर नुक्ता चीन नहीं हुई, लेकिन उसने अपने तौर पर ग्रीन पूल से राब्ता कायम कर लिया और हाल जोशो की बेइंतहा दौलत समेटने के लिए उसके शाना बशाना अमल करने पर तैयार हो गई। और फिर उसके इस मंसूबे के तहत ये तमाम वाकयात ज़हूर पजीर हुए जो हमारे लिए सख्त परेशानी और अजियत का बायस बने। लिहाजा तहजीब माल्कम एक्स को हम किसी तौर भी बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते। तुम्हारे बारे में हमारे मुतअद्दिद लोगों ने ये फैसला किया है कि तुम्हें इन मामलात में मुलविस करना नासिपासी है। चुनाचे तुम्हारी खिदमात को तस्लीम करते हुए ये तय किया गया है कि हम तुम्हें अपनी निगरानी में बैरूत वापस पहुंचा दें और इसके बाद तुमसे दरखास्त करें कि तहजीब माल्कम एक्स के मामले को हम लोगों पर छोड़ दिया जाए। अगर तुमने इसमें मुदाखलत की कोशिश की अली यार खान, तो फिर तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। हमारे पेश नजर एक सूरत यह भी रही है कि मुमकिन है ग्रीन पूल तहजीब माल्कम एक्स की मौजूदा पोजीशन से वाकिफ होने के बाद उसे ब्लैकमेल करने पर आमादा हो गई हो और इसमें तहजीब माल्कम एक्स के सामने तुम्हारी जिंदगी का सवाल भी हो। चुनाचे तहजीब अपने ज़हनी और कल्बी रिश्तों की बुनियाद पर ग्रीन पूल का साथ देने के लिए मजबूर हो गई हो और उसका माली मफाद वाबस्ता ना हो, लेकिन हम ऐसे जाती मामलात को अपने मुल्की मफाद पर तरजीह नहीं दे सकते। चुनाचे तहजीब माल्कम एक्स हमारी निगाहों में मुजरिम है और अब हम अपने तौर पर इस मामले को निपटाएंगे। तुम इस सुनहरी पेशकश से फायदा उठाओ और बैरूत चले जाओ। ये नामुमकिन है मिस्टर मिनिस्टर। तहजीब को साथ लिए बगैर मैं यहाँ से जाना पसंद नहीं करूँगा। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि इस मामले को निपटाने के लिए मैं आपको अपनी खिदमत पेश कर दूं। जिस तरह हाल जोशो के खिलाफ मैंने आपका साथ दिया है, उसी तरह तहजीब माल्कम एक्स की पोजीशन साफ करने के लिए मुझे काम करने का मौका दिया जाए। नहीं, मैंने ये सवाल भी उठाया था, लेकिन हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते क्योंकि कुछ शुबहात आपके बारे में बहरहाल बरकरार रह जाते हैं। तो फिर क्या ये जरूरी है कि मुझे बैरूत ही रवाना किया जाए? कहीं और भी जा सकता हूँ मैं। तुम इसकी दरखास्त कर सकते हो, इस पर गौर कर लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी वो बात दरमियान में रह गई। तुमने कहा था कि शायद तंजीम आजादी फलस्तीन से बरगुश्तगी की वजह मालूम कर ली जाती तो शायद तुम्हारी पोजीशन कुछ बेहतर हो जाती। हाँ, ये मुनासिब होगा कि अब मैं आपको इस साजिश के बारे में बता दूं जो की गई है। हालांकि मैं जानता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में मेरे बयान को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी और मैं आप लोगों के ख्यालात को बदलने में कामयाब नहीं हो सकूंगा, लेकिन मुझे अब इस बात की परवाह भी नहीं है। इस मरहले पर मैं सिर्फ इजहार वाक़ई को जरूरी समझता हूँ। जनाब आली, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके खिलाफ नहीं बल्कि इसराइली मफाद के लिए एक गहरी साजिश की गई है, तो क्या आप इस पर यकीन कर लेंगे? ये साजिश किसने की है? वजीर दाखिला ने फौरन ही सवाल किया। हम इसमें अमेरिकी हुकूमत को मुलविस करार दे सकते हैं और अगर इससे चशम पोशी की जाए तो कम से कम CIA के उस नुमाइंदे को मैं जरूर मुजरिम करार दूंगा जिसका नाम ओलियो हावर्ड है। अमेरिकी यहूदियों का परवरदे ये शख्स कैलिफोर्निया से गोटे हिल तक और वहाँ से हाल जोशो के जजायर तक और इससे पहले न जाने कहां कहां मेरा हरीफ रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैंने अमेरिका में एब्रन हाल के इज्तिमा में यहूदियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया था। बहरहाल वो एक गैर मुत्तालिक बात है, मगर इस बात को किसी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि डंबर नामी जहाज पर जिसे आपकी आबदोजों ने तबाह किया, एक मीटिंग हुई थी जिसमें हाल जोशो से आबदोज के बारे में सौदे की तकमील की गई थी। मैं उस मीटिंग में एक इसराइली एजेंट की हैसियत से ही शरीक था और वहाँ मैंने ओलियो हावर्ड को भी देखा था जो यहूदी मफादात की निगरानी कर रहा था। मैं इसे अमेरिकी साजिश इसलिए करार देता हूँ कि जो आबदोज समंदर में गर्क करने के लिए भेजी गई थी उसके हुसूल के लिए इसराइली अपनी तमाम कुव्वत सरफ किए हुए थे। अमेरिकी हुकाम ने इनकी मदद करने के लिए या फिर अमेरिकी यहूदियों ने इस आबदोज को इसराइल तक पहुंचाने के लिए ओलियो हावर्ड का इंतखाब किया और हाल जोशो को इसके लिए मजबूर कर दिया गया कि आबदोज इसराइल के हवाले कर दी जाए। इस तरह हुकूमत अमेरिका इसराइल को कीमियावी हथियारों की फराहमी और उनकी तैयारी के लिए बराह रास्त अमदाद न देते हुए भी उसे ये अमदाद फराहम करना चाहती थी। अगर ये बात मंजरे आम पर आ जाती तो ये कहकर दामन बचाया जा सकता था कि ये इसराइल और हाल जोशो के दरमियान एक जाती मामला था। जब वो लोग इस कोशिश में नाकाम हो गए तो मेरे और तहजीब माल्कम एक्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। ओलियो हावर्ड ने ये कार्रवाई ग्रीन पूल की मदद से की चूँकि तहजीब माल्कम एक्स ग्रीन पूल की आताब ज़दा थी। हावर्ड बराह रास्त भी इस कार्रवाई में हिस्सा ले सकता था, लेकिन इस तरह उसकी और हुकूमत अमेरिका की पोजीशन मशकूक हो जाती और उनसे ये सवाल किया जा सकता था कि वो हमारे खिलाफ क्यों सरगर्म अमल है। मिस्टर होम मिनिस्टर, मैं आपसे साफ अल्फाज में ये बात कह देना चाहता हूँ कि या तो तहजीब माल्कम एक्स वाज़े तौर पर मुजरिम साबित हो जाए और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं इस सूरत में सजा के तौर पर उसकी गर्दन काट कर आपके सामने पेश कर दूंगा,
یا پھر میں اپنی کوششوں میں اسے بے گناہ ثابت کروں گا اور اس کی پوزیشن آپ کی نگاہوں میں صاف کرنے کے بعد اسے یہاں سے باعزت طریقے سے لے کر چلا جاؤں گا۔ اس سے قبل میری یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ ایک دوسرے شخص نے آہستہ سے میز بجائی اور مضطربانہ انداز میں بولا، علی یار خان نے امریکی حکومت پر جو الزام لگایا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم اس الزام کو کسی طور تسلیم نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے مسٹر علی یار خان کو اپنے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی تو گڑنا ہی تھی۔ رہا تہذیب مالکم ایکس کا معاملہ، تو اسے کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس تمام فتنے کا سبب وہی ہے۔ موجودہ صورتحال میں ہم یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ اپنے اندرونی معاملات میں کسی بیرونی شخص کی امداد حاصل کریں۔ جو کام مسٹر علی یار خان کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو اس بات کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہاں آزادانہ طور پر کوئی کارروائی کریں۔ اس طرح امن عامہ کی فضا خراب ہو سکتی ہے۔ محترم، کیا میں آپ کو وہ وقت یاد دلاؤں جب آپ ہی کے ادارے کی ایک رکن مس تارینا ہارڈو نے مجھ سے حائل جوشوں کے خلاف امداد طلب کی تھی اور جس کے نتیجے میں آج میں یہاں تک پہنچا ہوں؟ یہ تو کھلی ہوئی خود غرضی ہے کہ اپنی مجبوریوں کے تحت تو آپ مجھ سے تعاون کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن ایک مشترکہ مفاد کے معاملے میں میری تعاون کی پیشکش کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اسے اپنا اندرونی معاملہ قرار دے کر اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بہر طور میں آپ پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکال بھی دیا تو میں زیادہ عرصے تک آپ سے دور نہیں رہ سکوں گا۔ میں واپس آؤں گا اور تہذیب کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ کہ اگر اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو بہترین جذبات جو اب تک آپ کے لیے میرے دل میں موجود ہیں فنا ہو جائیں گے اور میں آپ سے انتقام لینے پر اتر آؤں گا۔